الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. عزیزان ملت، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آج سبق نمبر 212 ہے، جس کا عنوان ہے خیبر کی جنگ. گزشتہ سبق ہم جو پڑھ رہے تھے، جو 3 حصوں میں مکمل ہم نے پڑھ لیا تھا. تقریباً صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے حدیبیہ کے مقام سے واپس مدینہ میں پہنچے، اور پھر مدینہ میں پہنچنے کے بعد جو کام کیا گیا وہ تھا کہ بادشاہوں کے نام خطوط، کہ ان کے عرب ممالکس منسلک سردن سید ممالک اس لگن تمن آئے سوزن خط چیٹھائی تمن دے انہیں خطوط بھیجے گئے. وہ ہم نے تفصیل سے واقعات پڑھ لیے، کس طریقے سے 9 بادشاہوں کے خط لکھے گئے، اور پھر خط کے بعد کس طریقے سے صحابہ کرام کا کیا رویہ رہا، یہ سارا ہم نے پڑھ لیا تھا. اب آگے چلتے ہوئے صلح حدیبیہ کی وجہ سے امن و امان کا جو ماحول بن رہا تھا مدینہ المنورہ میں، اور چین و سکون کا جو ماحول قائم ہو گیا تھا، جس کے لیے پچھلے 19 سالوں سے صحابہ کرام قربانیاں دے رہے تھے، سب کچھ برداشت کیے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اللہ کی عظمت میں، اللہ کی محبت میں قربانیاں دے رہے تھے. اس امن کے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اس کے بندوں تک آرام سے پہنچنے کا ایک موقع فراہم ہوا حدیبیہ کے بعد. لیکن وہ یہودی جن کی دکان امن میں نہیں بلکہ شرارتوں، فتنوں اور فسادوں میں چل رہی تھی اور بدامنی میں چل رہی تھی، وہ اس پر خوش نہیں تھے. کس پر؟ جو حدیبیہ میں معاہدے ہوئے تھے اور جو یہودی مدینہ میں رہنے والے تھے آس پاس، اس پر وہ خوش نہیں تھے. پھر اسلام کے تو وہ جان بوجھ کر پہلے سے ہی کھلے دشمن تھے. وہ کب خوش ہو سکتے تھے؟ خاص کر کے خیبر کے یہودی، جو سارے عرب میں صرف لڑائی بڑھکانے کا ہر وقت کام کیا کرتے تھے، جو خیبر کے خاص کر یہودی تھے، جو غزوہ خندق میں، جس کا واقعہ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا، غزوہ خندق میں سارے عرب کو اکسا کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آمادہ کیا اور حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا. جنہوں نے بنو قریظہ کے یہودیوں کے لیے بھی جنگ کے لیے ساز و سامان بھی تیار کیا اور آمادہ بھی کیا. وہ تو اس صلح پر حسد اور جلن سے مر رہے تھے. کون؟ جو خیبر کے یہودی تھے. کس طرح چپ ہو سکتے تھے؟ ان کو پیٹ میں بل پڑ رہے تھے. انہوں نے دوبارہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی سازش رچی اور سوچنے لگے کہ کس طریقے سے ہم پھر سے حملہ کریں. اور اس کے لیے ہم نے بنو غطفان کے مشرک تیار کرنے شروع کر دیے. جو آس پاس کے ابھی تھوڑے بہت مشرک تھے، ایک دو قبیلے میں، ان کو تیار کیا. بلکہ ان کے ساتھ طے کر رہے تھے کہ ہم تم کو اپنی زمینوں میں، جو اپنی زمینوں سے ہم کمائی حاصل کرتے ہیں، اس میں سے ایک حصہ آپ کو دیں گے. آپ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے ہمارے ساتھ تیار ہو جائیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب خبر تھی. جو بھی وہ حرکتیں کر رہے تھے، جس بھی قسم کی وہ جاسوسیاں کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے یہ خبر ہو چکی تھی. کیونکہ آپ نے جو نظم قائم کیا تھا، سراغر ساں کا، مدینہ کے راستوں میں اور مکہ کے راستوں میں جاسوسی کا جو نظام بچھایا ہوا تھا، ان کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جاتی تھی کہ یہ کیا سازش رچ رہے ہیں. تو حدیبیہ سے واپس مدینہ منورہ پہنچتے ہی، جو ہی مدینہ منورہ پہنچے، تو تقریباً ایک مہینے کے بعد خطوط کے لکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دے دیا. صحابہ کو تیاری کرنے کا حکم دے دیا کہ اب کس کی طرف اور جان نکلنا ہے؟ خیبر کی جانب رخ کرنا ہے. لیکن ساتھ جانے کے لیے صرف ان خوش نصیبوں کو اجازت ملی جو حدیبیہ میں ساتھ تھے. اور اللہ کی نے حدیبیہ سے واپسی پر ان کے دلوں کو تسلی دینے کے لیے فرمایا تھا کہ تمہیں آگے بہت ساری فتحوں سے نوازا جائے گا اور غنیمتیں ملیں گی، لیکن خیبر کی فتح اور غنیمت تمہیں فوری طور پر ملے گی. اللہ کا ارشاد ہے، وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کرتے مغانم، غنیمت، کثیرہ، کثیر، بہت زیادہ تعداد میں تمہیں مال غنیمت حاصل ہوگا. تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم، جو تم حاصل کرو گے اب فوری طور پر اس نے تمہیں یہ فتح دے دی ہے، اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا کہ لوگ جو تم پر حملہ کیا کرتے تھے حدیبیہ کے واقعے سے، اب وہ تم پر حملہ نہیں کر سکتے. وہ روک دیا اللہ نے، تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور تمہیں اللہ سیدھے راستے پر ڈال دے. کچھ خاص مخلصوں کو بھی اجازت ملی، جو اجازت کے صلح حدیبیہ کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے. اس طرح یہ 1600 کا مبارک قافلہ بن گیا، 1600 کی جماعت بن گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ. کہاں کی جانب؟ خیبر کی جانب. جو یہودی سازش رچ رہے تھے، اب راستے کے ماہر حضرات اور ساتھ تھے، ان کے بتائے ہوئے خفیہ راستے کے ذریعے چھپتے چھپتے یہ قافلہ اس طرح خیبر پہنچا
کہ یہودیوں کو کچھ خبر ہی نہیں ملی. ان کے حملہ کرنے سے پہلے ہی آپ سب، کیونکہ اگر وہ حملہ کرتے تو خون ریزی بہت زیادہ ہوتی، قتل و غارت بہت زیادہ ہوتی. اس چیز کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی راستہ اختیار کر لیا صحابہ کے ہمراہ کہ جو کل کو مصیبت آن پڑیں گی، یتیم بچے ہو جائیں گے، کہ وہ رک جائے، وہ فساد رک جائے، وہ جنگ رک جائے. ان کو خبر ہی نہیں تھی، وہ جو ابھی سازشی رچ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پر آ گئے. بنو غطفان اور یہودیوں کے درمیان آتا تھا، کیونکہ ڈر تھا کہ وہ یہودیوں کی مدد کے لیے آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رات کے سفر کیا قافلہ لے جا کر خیبر کی. اب خیبر میں کہاں کیمپ لگایا انہوں نے؟ خیبر میں ایسی جگہ کیمپ لگایا کہ جو بنو غطفان قبیلہ اور خیبر کے درمیان میں جو آتا تھا. کیوں؟ اس لیے لگایا کہ وہاں سے لوگ یہاں نہ آ جائیں، آپس میں مل کر ہم پر حملہ نہ کر دیں، مدد کے لیے آئیں گے. پھر ایسا ہوا بھی، لیکن جس وقت انہوں نے دیکھا کہ ہمارے درمیان مسلمانوں کا لشکر ہے، وہ چپ چاپ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے. جب وہ صبح اٹھے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے درمیان میں تو مسلمانوں کا لشکر آ چکا ہے، اب کیا بنے؟ نہ ہم ان کی مدد کر سکتے، نہ وہ ہماری مدد کر سکتے. اس طریقے سے وہ خاموش رہ کر اپنے گھروں میں بیٹھ گئے. اس کے آگے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، جس کا عنوان ہوگا جنگ کی ابتدا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ.